عقل کے متعلق سنتے جاؤ. عجیب بات ہے عقل. سننا دو جملے عرض کروں گا اس لیے کہ مجھے جانا تیزی کے ساتھ ہے. عقل پہچانتے ہو نا؟ جیسے دن کا اپوزٹ ہے رات, رات کا اپوزٹ ہے دن. خیر کے مقابلے میں ہے شر, شر کے مقابلے میں ہے خیر. کیا خیال ہے عقل کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہہ دیجیے عقل کے مقابلے میں بے عقلی. لیکن عجیب بات ہے بھائی, ایک بات سنتے جاؤ اور اسے یاد رکھو. دنیا میں مسلمانوں نے حدیث کی جتنی کتابیں جمع کی ہیں ان کتابوں کا آغاز کیا ہے ابتدائے وحی سے, وحی کی ابتدا سے. اور ہماری جتنی کتابیں حدیث کی جمع ہوئی ان کا آغاز ہے عقل سے. کتاب العقل سے آغاز ہے, کتاب العقل سے آغاز ہے. اور ایک روایت اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کی مشہور حدیث کی کتاب ہے. پہلا باب کتاب العقل اور پہلی حدیث اللہ نے عقل کو بلایا اور جہل کو بلایا. دیکھو سمبولک ہے حدیث, سمبولک ہے, علامتی حدیث ہے. اللہ نے عقل کو خلق کیا اور جہل خود بخود خلق ہوا. عقل کو بلایا, جہل کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا بھائی سننا کہ آگے آؤ. عقل آگے آ گئی, جہل اپنے مقام پہ کھڑا رہا. کہا پیچھے ہٹو, عقل پیچھے ہٹ گئی, جہل اپنے مقام پر کھڑا رہا. تو ایک مرتبہ پروردگار نے کہا بیکا ہو عقبو و بیکا ہو سیبو, اے عقل میں نے یہ طے کیا ہے کہ تیری بنیاد پر سزا دوں گا, تیری بنیاد پہ جزا دوں گا, اور یہ قیامت تک کے لیے, توجہ رہے, یہ قیامت تک کے لیے ملعون ہوگا. تو عقل کا اپوزٹ بے عقلی نہیں ہے, عقل کا اپوزٹ جہالت ہے. پہنچ رہی ہے بات مجھے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے. عقل کا مقابل بے عقلی نہیں ہے, حماقت نہیں ہے, عقل کے مقابل جہالت ہے. عقل کو کہا آگے آ جا, آ گئی. عقل سے کہا پیچھے ہٹ جا, خدا نے کہا ہٹ گئی. جہل سے کہا آگے آ, وہی کھڑا رہا. جہل سے کہا پیچھے جا, وہی کھڑا رہا. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو مکمل اطاعت کرے وہ عاقل ہے, جو مکمل اطاعت کرے وہ عاقل ہے, جو حکم خدا پہ اڑ جائے وہ جاہل ہے. ایک طرف فرشتوں کو دیکھو, دوسری طرف ابلیس کو دیکھو. تو پروردگار نے, آرام سے سنتے جانا, پروردگار نے ہوا سے ظاہری کے ذریعے حجت تمام کی, پھر عقل دے کر حجت تمام کی, اور اس کے بعد آواز دی رسولن مبشرین و منذرین, ہم نے رسول بھیجے بشارت دینے والے, نظارت کرنے والے. لے اللہ یکونا للناس بعد اللہ حجتن من الرسل, تاکہ انسان ہمارے اوپر اپنی حجت تمام نہ کر سکے کہ پروردگار تو نے ہدایت نہیں بھیجی تھی تو اب عقل اور حواس کے بعد لگاتار رسول بھیجے. انا ارسلنا رسولنا تترا, ہم نے مسلسل رسول بھیجے, ہم نے لگاتار رسول بھیجے, رسول آتے رہے. اور اب قرآن نے آواز دی, بھائی بہت توجہ رکھنا, یا معاشر الجن والانس عالمیاتکم رسولنا یقصون علیکم آیاتنا ویتلون علیکم آیاتی. اے انسانوں اور اے جنوں سنو, کیا ہم نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے؟ عالم یاتکم رسول منکم, کیا تم میں سے تم پر رسول ہم نے نہیں بنائے؟ یعنی انسانوں پہ الگ رسول بنائے, جنوں پر الگ رسول بنائے. اے انسانوں, بھائی سننا قرآن ہے, اے انسانوں اے جنوں عالمیاتکم رسول منکم, کیا میری طرف سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ منکم, جو تمہیں میں سے تھے, یعنی جنوں کا الگ رسول, انسانوں کا الگ رسول. کیا نہیں ہے؟ قیامت میں پوچھے گا اللہ
کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، جنات بھی کہیں گے، انسان بھی کہیں گے کہ پروردگار تو سچ کہہ رہا ہے، ہمارے پاس رسول آئے تھے۔ جن کہیں گے ہمارے پاس رسول آئے تھے، انسان کہیں گے ہمارے پاس رسول آئے تھے، لیکن پروردگار ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، ہم نے ان رسولوں کی بات نہیں سنی۔ بھائی توجہ رہے، تو اس سورہ اعراف کی اس آیت میں پروردگار عالم نے کہا کہ جنوں کا الگ رسول، انسانوں کا الگ رسول، اور اب قرآن میں آواز دی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر سارے جنات، اگر سارے انسان مل کر قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو قرآن کا جواب ممکن نہیں ہے۔ یعنی اب جو کتاب آئی وہ جنات کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے۔ سن رہے ہو نا؟ سن رہے ہو؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ حبیب کہہ دو حبیب کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات، دیکھو جن کا وجود ہے قرآن میں سورہ جن ہے، اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر اس قرآن کا جواب لکھنا چاہیں تو قیامت تک اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کرے، تو اب کتاب ہے جنات کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی۔ طے ہو گئی بات یا نہیں؟ قرآن جن کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول نے کہا انا رسول الثقلین، میں جنوں کا بھی رسول ہوں، میں جنوں کا بھی رسول ہوں، میں انسانوں کا بھی رسول ہوں۔ ثقلین کے معنی جن و انس۔ دیکھو وہ دوسرا ثقلین ہے، انی تارک فیکم الثقلین، ہے نا؟ یہاں ثقلین کے معنی جن و انس۔ سننا انا رسول الثقلین۔ بھائی رکے رہنا، اس لیے کہ اس مرحلے پر کسی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ انا سورہ جن، انا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا بہ، جنہوں نے کہا، جنوں کے گروہ نے کہا، جاؤ سورہ جن کا ترجمہ دیکھنا، جنوں کے گروہ نے کہا کہ بھائی ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا، اور جب ہم نے یہ عجیب قرآن سنا تو آمنا بھائی، ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ تو اب جنوں کا ایمان بھی قرآن پر، انسانوں کا ایمان بھی قرآن پر۔ توجہ رہے، جن بھی قرآن مانے، انسان بھی قرآن مانے، اور رسول الثقلین، جنوں کا بھی رسول، انسانوں کا بھی رسول۔ بعثت الی الاسود والاحمر، میرے نبی نے کہا، مشہور روایت ہے کہ میں جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوا ہوں، انسانوں کی طرف بھی مبعوث ہوا ہوں۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک کتاب ہے، ایک رسول ہے۔ رسول جنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے۔ کتاب جنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے۔ تو وہ رسالت، بھائی پہنچ گئے، پھر سننا، میرا رسول رسول الثقلین ہے، جنوں اور انسانوں کا رسول۔ ٹھیک؟ میرے رسول نے کہا بعثت الی الاسود والاحمر، میں جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوا ہوں، میں انسانوں کی طرف بھی مبعوث ہوا ہوں۔ قرآن کے لیے خود جن کا قول موجود ہے سورہ جن میں، انا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا بہ، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا، اس سے پہلے ہم نے ایسی کتاب نہیں سنی تھی، فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو کتاب جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، رسول جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ تو اب رسول اگر چلا جائے تو اس کی جگہ کے لیے صرف انسان جمع ہو جائے، یہ کون سی منطق ہے؟ سنتے جا، بھائی اگر جن و انس کا رسول اپنی جگہ خالی کرے تو صرف انسان جمع ہو کے جانشین بھوجن کر لیں، یہ کہاں کی منطق ہے؟ اب ایسے کو ڈھونڈ کے لاؤ، اب ایسے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ بھائی بہت توجہ ہے، جو جنوں کے لیے بھی اتنا ہی قابل احترام ہو جتنا انسانوں کے لیے قابل احترام ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم ایسا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے، لیکن امام شافعی نے 4 مصرے کہے، علی حبہ جلہ، علی کی محبت سپر ہے، جہنم اور اپنے درمیان رکھ دی۔
علی کی محبت سپر جانتے ہو نا؟ پرانے زمانے میں سپاہی ایک سپر رکھتے تھے، ایک چیز رکھتے تھے گول سی، کہ اگر حملہ ہو تو سپر کو آگے کر دیں اور تلوار اس سپر پہ پڑے. علیون امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں علیون حبہ جنہ. علی کی محبت جہنم اور میرے درمیان سپر ہے. قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے یہ علی. دو مصرے سن لیے، کہنے لگے وسیع المصطفیٰ حقاً، خدا کی قسم، یہ حقاً کا ترجمہ کر رہا ہوں، خدا کی قسم علی مصطفیٰ کا وسیع ہے. تو میں پوچھوں امام شافعی سے کہ یہ قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی اگر لوگ منکر نہ ہوتے تو میں قسم نہ کھاتا. ظاہر ہے کہ مجھے رکنا نہیں ہے. علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے جنت اور انسان کے درمیان. قسیم النار والجنہ، وہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. وسیع، چوتھا مصرع روکا ہوا ہے میں نے، وسیع المصطفیٰ حقاً، خدا کی قسم حق اور صدق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے جو مصطفیٰ کا وسیع ہے، یہی ہے جو مصطفیٰ کی جگہ پہ آیا ہے. اور میرے پاس دلیل کیا ہے؟ اب آخری مصرع امام الانس والجنہ، جنوں کا بھی امام ہے انسانوں کا بھی امام ہے. قسيم النار والجنة وسيع المصطفى حقا إمام الإنس والجنة يا قاهر العدو ويا والي الولي يا زيغم المهمهم يا ناصر النبي يا كاتب الكتائب يا قاتل الخبيث يا مسحر العجائب يا مرتضى